یا اس سے ہم متاثر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو فرینڈز یہ جو تائیوانی جو ہیں ماہرین ہیں, انہوں نے ایک از خود معائنہ جو ہے کرنے کا ایک انہوں نے آسان طریقہ بتایا ہے کہ جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. فرینڈز, جب بھی آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور صبح سویرے آپ اٹھ کے جب آپ باہر آئیں کسی کھلی فضا میں جو تھوڑی صاف ستھری فضا ہو, ہوا ہو, تو سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ جو ہے سانس لیں, لمبا سا سانس ایسے لے کے 10 سیکنڈ تک آپ اپنی سانس اندر روک کے رکھیں, اور 10 سیکنڈ تک اگر تو آپ کو کوئی کھانسی یا آپ کا دم نہیں گھٹتا یا ایسے سانس آپ کی بند نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کو کرونا یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی بیماری لاحق نہیں ہے. فرینڈز, کرونا وائرس کا علاج کرنے والے جاپانی جو ڈاکٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا گلا اور منہ تر رکھنے کے لیے 10 سے 15 منٹ کے بعد جو ہے وہ کچھ پانی کے قطرے کچھ گھونٹ وہ پئیں. ایسا کرنا کیوں ضروری ہے کہ بار بار ہم پانی پئیں؟ ڈاکٹرز کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم 15 سے 20 منٹ کے بعد جو ہے اپنا گلا اور منہ کو ہم تر کرتے ہیں, پانی ہم پیتے ہیں, تو اگر یہ وائرس آپ کے گلے میں موجود ہے تو یہ وائرس جو ہے آپ پانی کے ذریعے جو ہے یہ گلے کے راستے آپ کے معدے میں چلا جائے گا, اور معدے کے اندر جو تیزاب ہوتے ہیں, مختلف تیزابیت کہہ لیں یا تیزاب جو ہوتے ہیں, اس سے یہ جو ہے یہ خود بخود یہ وائرس جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر ہم یہ پانی نہیں ہم پیتے اور آپ کے یہ گلے میں موجود رہتا ہے, یہ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے یہ آپ کی سانس کی نالی کے تھرو جو ہے یہ آپ کے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے, اور جب پھیپھڑوں میں چلا جائے تو پھر یہ بہت خطرناک آپ کے لیے یہ ثابت ہو سکتا ہے. فرینڈ, زکام کا لگنا کرونا وائرس جو ہے وہ نہیں ہے. اکثر ہم لوگ کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کو زکام لگ گیا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں یہ کرونا وائرس جو ہے یہ اس کی یہ موذی مرض جو ہے یہ لاحق نہیں ہوگی. تو فرینڈز, یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ ڈاکٹرز کے مطابق جو ہے جو کھانسی یا زکام آپ کہہ لیں جو آپ کی ناک بہتی ہے تو وہ ٹھنڈ لگنے کی نشانی ہے. نزلہ زکام عام جو آپ کو فلو ہو جاتا ہے وہ اس کی نشانی ہے, وہ کرونا وائرس کی نشانی نہیں ہے. یہ کرونا وائرس جو ہے یہ ایک نمونیا ٹائپ ہوتا ہے, اور یہ جب آپ کو ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو خشک کھانسی ہوتی ہے اور آپ کی ناک نہیں بہتی, اور جو ہے اس سے اور اس کو آپ جو ہے جو عام زکام ہے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمیں کرونا کی علامات ہیں یا کچھ ایسے. فرینڈز, کچھ ماہرین کے مطابق یہ جو کرونا وائرس ہے یہ 26 سے 27 درجہ حرارت جو ہوتا ہے اس میں یہ ختم ہو جاتا ہے, مطلب اس میں یہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو فرینڈز, یہ بھی کچھ ڈاکٹرز کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم بھاپ لیتے ہیں جو سٹیم ہوتی ہے, اگر ہم وہ لیتے ہیں دن میں, جب ہمیں ٹائم ملتا ہے دن میں اگر ہم وہ بھاپ لیتے ہیں تو اس سے بھی اگر یہ آپ کے گلے یا ناک میں اگر یہ جراثیم ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے. اور دھوپ میں جو ہے یہ جراثیم جو ہے یہ زیادہ ٹائم نہیں رہ سکتا, کیونکہ دھوپ میں بھی جو اس کا ٹائم بتایا گیا ہے کہ 2 گھنٹے اگر مسلسل انسان اگر ایک دھوپ میں بیٹھتا ہے تو یہ جراثیم جو ہے یہ خود بخود مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ سٹیم لیتے ہیں جو بھاپ لیتے ہیں تو اس سے بھی یہ وائرس ختم ہونے کے زیادہ چانسز ہیں, ایسا ڈاکٹرز کا ماننا ہے. تو ضروری ہے کہ اگر ڈاکٹرز آ کر کچھ آپ کو اگر بتا رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ سچائی یا کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جو وہ بتا رہے ہیں, تو ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ پانی جو ہے چولہے پہ رکھ کے اس کو گرم کر لیں اور اس سے جو بھاپ بنتی ہے وہ جو ہے آپ لیں, اپنے ناک اور منہ کے ذریعے جو ہے وہ سانس سے وہ لیں آپ, تو اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. کرونا وائرس جو ہے یہ 26 سے 27 جو ڈگری درجہ حرارت ہوتا ہے یہ اس میں جو ہے یہ سروائیو نہیں کر سکتا, یہ خود بخود جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. فرینڈز, کرونا وائرس کا کوئی بھی مریض اگر چھینکتا ہے تو یہ جراثیم جو ہے ہوا میں 10 فٹ تک یہ تیرنے کے بعد زمین پر گر جاتا ہے اور پھر یہ ہوا میں موجود نہیں رہتا. تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی بندہ ہے, اب آپ کو اس طرح تو نہیں پتہ چل سکتا کہ کس کو کرونا وائرس ہے کس کو نہیں ہے. جب بھی چھینک آئے تو اپنے ہاتھ کو رکھیں یا ٹیشو پیپر کا استعمال کریں, اور ماسک جو ہے وہ بہت ضروری ہے وہ استعمال کریں.
تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ اور فرینڈس یہ جو کرونا وائرس جراثیم جو ہے یہ دھاتی کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر یہ 6 سے 12 گھنٹے تک یہ زندہ رہتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی چیز ایسی دھاتی چیز کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فوراً جو ہے آپ آ کر ہاتھ دھوئیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 20 سیکنڈز تک لگاتار آپ ہاتھ دھوئیں تو تب یہ جراثیم ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ فوراً ہاتھ پہ صابن لگاتے ہیں یا کچھ بھی استعمال کر کے تو آپ دھو لیتے ہیں ہاتھ، تو اس سے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہاتھ پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 سے 15 منٹ تک یہ جو ہے جراثیم یہ رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم باہر سے آئیں اور ہاتھ ہم فوراً آ کے دھوئیں۔ سینیٹائزرز جو ہیں آج کل وہ آپ اپنی گاڑی میں اگر آپ رکھ لیں یا باہر کہیں بھی جاتے ہیں تو استعمال کریں۔ کہیں بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی یا صابن آپ کو نہ ملے تو سینیٹائزر جو ہیں وہ آپ استعمال کریں، وہ بہت ضروری ہے۔ فرینڈس ٹھنڈے پانی اور جوسز یا برف والی جو چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں، ان کا استعمال بالکل نہ کریں، کیونکہ ٹھنڈ میں یہ بتایا جا رہا کہ یہ جو وائرس ہے یہ بہت زیادہ جو ہے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ٹھنڈے پانی یا جوسز وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جب بھی آپ باہر سے ہو کے آتے ہیں تو اپنے ہاتھ دھونے سے پہلے اپنے منہ، ناک، کانوں کو آپ ہاتھ نہ لگائیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آنکھ میں یا کہیں بھی خارش یا کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو مل لیتے ہیں آنکھ کو، تو اس کے راستے بھی یہ جو ہے یہ وائرس جو ہے یہ اٹیک کر سکتا ہے۔ تو اس لیے باہر اگر ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جو ہے ہم اپنے آنکھ یا منہ یا جو بھی ہے اس کو ہاتھ لگانا ہے یا ملنا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ بعد میں ہم کریں۔ تو فرینڈس اب ہم چلتے ہیں اس کی علامات کی طرف کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ تو جب یہ کرونا وائرس جب اٹیک کرتا ہے تو یہ سب سے پہلے جو ہے یہ گلے کے اوپر یہ حملہ کرتا ہے، اور جو انسان کا جو گلا ہے وہ 3 سے 4 دن تک پک جاتا ہے، پکا رہتا ہے اندر سے، مطلب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی آپ چیز کو کھاتے ہیں یا کچھ بھی تو وہ آپ کا گلا پکا ہوا اندر سے ہوتا ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور 3-4 دن یہ جو ہے یہ گلے کے اندر یہ جراثیم جو ہے یہ رہنے کے بعد یہ پھر جو ہے سانس کا جو نالی ہے اس کے ذریعے یہ پھر پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، اور جب پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو پھر یہ نمونیا کا موجب بنتا ہے۔ تو فرینڈس جب یہ نمونیا ہو جاتا ہے تو اس میں تیز بخار ہوتا ہے، انسان کا ناک گلا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور سانس لینے میں بہت دشواری محسوس ہوتی ہے، آپ سانس آسانی سے نہیں لے سکتے، آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ڈوب رہے ہیں پانی میں، اس حد تک جو ہے آپ کو وہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا سانس جو ہے وہ بند ہو رہا ہے۔ تو ایسی اگر صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ کو فوری طور پہ چاہیے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور فوری طور پہ جو ہے وہ طبی امداد جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور فرینڈز میری سب سے ایک ریکویسٹ یہ ہے، جتنے بھی دیکھنے والے دوست ہیں یا جو لوگ یہ میری ویڈیو اگر جب دیکھ رہے ہیں تو فرینڈز ان سب سے ایک ریکویسٹ یہ ہے، اور گورنمنٹ بھی بار بار یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ پلیز اپنے گھر تک محدود رہیں۔ فرینڈز باہر جانے سے پرہیز کریں، گورنمنٹ بھی آپ کو بار بار یہ ٹی وی پہ بھی دکھا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بار بار یہی چیز دکھائی جا رہی ہے کہ باہر جتنا ہو سکتا ہے باہر جانے سے پرہیز کریں۔ بہت اگر کوئی ایمرجنسی آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ جائیں، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ جو حفاظتی تدابیر جو بتائی گئی ہیں، ماسک پہن کے اور گلوز وغیرہ پہن کے جائیں، اور جب واپس آتے ہیں تو فوراً آ کے جو کپڑے جو آپ باہر سے پہن کے آئے ہیں یا لوگوں سے آپ ملے ہیں یا شاپس پہ گئے ہیں تو فوراً آ کے وہ چینج کریں، اور جو ہے اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ واش کریں۔ تو فرینڈس یہ سب سے یہی میری ریکویسٹ ہے، کیونکہ یہ اسی طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی ویکسین جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی یا کوئی ایجاد ابھی تک نہیں ہوئی کہ جس کا استعمال کر کے اس سے بچا جا سکے۔ تو جتنے بھی ماہرین یا ڈاکٹرز ہیں وہ سب کا کہنا یہی ہے کہ احتیاط جو ہے وہ بہت بہتر ہے، کہ جتنی ہم احتیاط کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، اور باہر ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم رکیں اپنے گھر کی حد تک۔ یہ وائرس جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے،
ایک انسان بھی اگر یہ ٹھان لینا کہ میں نے اس چیز سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، تو یہ ایک نیکی بھی ہے، ایک صدقہ بھی ہے، اور آپ اپنی جان کی حفاظت اور لوگوں کی جان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا ایک ثواب کا کام بھی ہے۔ تو فرینڈز پلیز آپ جو ہیں باہر مت جائیں اور اپنی فیملیز کو بھی مت لے کر جائیں جب تک یہ وائرس کنٹرول نہیں ہوتا یا اس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ اور اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دوں گا۔ اکثر لوگ